Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mahmood Ghaznavi and you are watching my YouTube channel Physics with Ghaznavi. تو ڈیئرس اسٹوڈینٹس، آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں سیکنڈ ایئر کا فرسٹ چیپٹر کا دوسرا ٹاپک ہے کولمبس لا، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے بورڈ کے ایگزام کے لحاظ سے یا ایٹا کے لحاظ سے، دونوں کے لحاظ سے جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنس یہ رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کولمبس لا کیا ہوتا ہے۔ تو کولمبس لا جو ہے نا، یہ 1787 کے اندر کولمب نے کیلکولیٹ کیا تھا دو چارجز کے درمیان میں جو فورس آف انٹریکشن ہے اس کا میگنیچیوڈ، دو چارجز کے درمیان میں جو فورس آف انٹریکشن ہے اس کا میگنیچیوڈ کیلکولیٹ کیا تھا۔ دو سٹیشنری پوائنٹ چارجز کے درمیان میں جو فورس آف انٹریکشن تھا اس کا میگنیچیوڈ کیلکولیٹ کیا تھا ایک لا کے شکل میں، اس کو ہم کہتے ہیں کولمبس لا۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کولمبس لا کہتے ہیں۔ تو کولمبس نے 1787 کے اندر دو سٹیشنری پوائنٹ چارجز کے درمیان میں جو فورس آف انٹریکشن تھی، اس فورس آف انٹریکشن کا جو میگنیچیوڈ تھا اس کو کیلکولیٹ کیا ہے ایک لا کی شکل میں، اس کو ہم کولمبس لا کہتے ہیں۔ ان 1787 کولمبس کیلکولیٹ دی میگنیچیوڈ آف فورس آف انٹریکشن بٹوین ٹو اسٹیشنری پوائنٹ چارج ان دی فارم آف لا کال کولمبس لا۔ یہ اس کی انٹروڈکشن تھی۔ اب اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ سٹیٹمنٹ جو ہے نا، کولمبس لا ہمیں کیا سٹیٹ کرتا ہے؟ کولمبس لا ہمیں یہ کہتا ہے کہ دو سٹیشنری پوائنٹ چارجز کے درمیان میں جو فورس آف انٹریکشن کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ان چارجز کے میگنیچیوڈ کے پروڈکٹ کے ساتھ، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، اور انورسلی پروپورشنل ہے ان دو چارجز کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہے اس کے اسکوائر کے ساتھ انورسلی پروپورشنل ہے۔ پھر سے سنیں، یعنی کہ دو سٹیشنری پوائنٹ چارجز کے درمیان میں جو فورس آف انٹریکشن ہوگی، اس فورس آف انٹریکشن کا جو میگنیچیوڈ ہوگا وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کس کے ساتھ؟ ان دو چارجز کے میگنیچیوڈ کے پروڈکٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، اور انورسلی پروپورشنل ہے ان دو چارجز کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہے اس کے اسکوائر کے ساتھ انورسلی پروپورشنل ہے۔ تو یہ کولمبس لا کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ دس لا واز سٹیٹ دیٹ the magnitude of force of interaction between two stationary point charge is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them۔ یہاں پہ جو فورس آف انٹریکشن کا مطلب ہے کہ فورس آف اٹریکشن پلس فورس آف ریپلجن۔ اگر سملر چارجز ہوں گے تو فورس آف ریپلجن ہوگی، اگر اپوزٹ چارجز ہوں گے تو فورس آف انٹریکشن ہوگی۔ تو یہاں پہ اس نے کیا کیا؟ یہ کولمب لا نے کوئی ایک ایکسپیریمنٹ نہیں کیا تھا، اس نے بہت سارے ایکسپیریمنٹ کیے۔ اس نے دو چارجز لیے، ان کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہے اس کو ہاف کر کے دیکھا تو فورس ہاف ڈبل ہونے کے بجائے فورس جو ہے وہ ڈبل ہونے کے بجائے 4 ٹائم انکریز ہو گئی۔ پھر اس نے دو چارجز کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہے اس کو ڈبل کر کے دیکھا، فورس جو تھی اس کو ہاف ہونے کے بجائے وہ کیا ہو گئی؟ 4 ٹائم ڈکریز ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کہا کہ یہ دو چارجز کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہے اس کے ڈسٹینس کے ساتھ انورسلی پروپورشنل نہیں ہے، اس ڈسٹینس کے اسکوائر کے ساتھ انورسلی پروپورشنل ہے۔ تو اس کے بعد کولمب لا نے ایک میتھمیٹیکل فارم ہمیں ڈرائیو کی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بات میں نے اس کی سٹیٹمنٹ میں کہی ہے نا، وہ ہم میتھمیٹیکل کے لینگویج میں اگر دیکھیں تو ایف سی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو Q1 انٹو Q2، جس کو ہم نے ایکویشن نمبر 1 کا نام دیا ہے۔ ایف سی از انورسلی پروپورشنل ٹو آر اسکوائر۔ اس کے بعد ان دو ایکویشن کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کمبائن کرتے ہیں۔ کمبائننگ ایکویشن 1 اینڈ ایکویشن 2، تو ایف سی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو Q1 انٹو Q2 ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکوائر۔ یہاں پہ جو پروپورشنلٹی سائن ہے نا، اس کو جب ہم ہٹائیں گے تو ایکول اور ایک کانسٹنٹ لے کے آنا ہوگا۔ ایف سی از ایکول ٹو K انٹو Q1 Q2 ڈیوائڈ بائی آر اسکوائر۔ یہاں پہ جو K ہے نا، K یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کولمبس کانسٹنٹ کہتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کولمبس کانسٹنٹ کہتے ہیں۔ اور یہ برابر ہوتا ہے کس کا؟ K از ایکول ٹو 1/4 پائی ایپسلن ناٹ کے برابر ہوتا ہے۔ K جو ہے وہ برابر ہوتا ہے کس کے؟ 1/4 پائی ایپسلن ناٹ کے برابر ہوتا ہے۔ اور اب یہ جو K ہے نا، K یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ K جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے پرمیٹیوٹی آف میڈیم کے، دو چارجز کے درمیان میں جو میڈیم ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ دوسرے سسٹم آف یونٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ سسٹم آف یونٹ کے اوپر ڈیپینڈ کس طرح کرے گی؟ نومیریکلی ڈیپینڈ کرے گی، میگنیچیوڈ وائز ڈیپینڈ نہیں کرے گی۔ یعنی کہ سی جی ایس یونٹ میں اس کی ویلیو کچھ اور ہوگی، ایف پی ایس یونٹ میں کوئی اور ہوگی۔ یہ 3 قسم کے جو یونٹس ہیں ہمارے پاس، ان کے اندر اس کی ویلیو بھی ڈیفرنٹ ہوگی نومیریکلی، ٹھیک ہے نا؟ میگنیچیوڈ وائز نہیں، نومیریکلی ڈیفرنٹ ہوگی۔ تو ان دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو یہ کے کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کے از اکول ٹو 1/4πε0۔ جب اس کو ہم ایکویشن نمبر یہ جو جنرل میتھمیٹیکل فارم جو تھی کولم لا کی اس کے اندر پٹ کرتے ہیں تو کیا جاتا ہے، ایف سی از اکول ٹو 1/4πε0 انٹو Q1 Q2 ڈیوائڈ بائی R²، یہ آ جاتا ہے یہ فارمولا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کولم لا کن کن چارجز کے اوپر اپلیکیبل ہے، کن کن چیزوں مطلب کون سے چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ یہ ایکسپلین کر سکتا ہے صرف کہ صرف کس کو، دو اسٹیشنری پوائنٹ چارجز کے درمیان میں جو فورس آف انٹریکشن ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مطلب جو ڈائنامک چارجز ہوں گے وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، پوائنٹ چارجز کے علاوہ کوئی اور چارج ہوں گے تو اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی لمیٹیشن ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کولمز لا جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کس کے اوپر کرتا ہے۔ کولم لا ڈیپینڈ کرتا ہے پروڈکٹ آف میگنیچیوڈ آف چارجز، وہ چارجز کے جو پروڈکٹ ہیں ان کے میگنیچیوڈ کے ساتھ ڈائریکٹ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر ان چارجز کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہے، سپاریشن ہے، اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر ان چارجز کے درمیان میں جو پرمیٹیوٹی ہے اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں تک کسی کا کچھ مسئلہ؟ تو اس سے آگے جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو یہ چینلز کو مطلب سبسکرائب کریں، فزکس ود غزنوی کو، اور لائک کریں، شیئر کریں۔ جو کوشچن ہو اس کو کومنٹ سیکشن میں پوچھیں اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کوشچن کا آنسر کروں گا، اور اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کولمز لا سے جو MCQ یہ پوائنٹ چارج کو تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں۔ پوائنٹ چارج کیا ہوتا ہے؟ پوائنٹ چارج وہ چارج ہوتا ہے جو چارج آبجیکٹ کیری کرتا ہے نا، اس آبجیکٹ کا سائز اس کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہے اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہو، تو پھر اس وقت جو چارج ہوگی اس کو ہم پوائنٹ چارج کہیں گے۔ پھر اس وقت جو چارج ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پوائنٹ چارج کہیں گے۔ یہاں تک کسی کا کچھ مسئلہ؟ اس سے آگے جو مثال یہ کے کی ویلیو آئی، اس کے بعد ε0 کی ویلیو آتی ہے۔ یہ کے جو ہے نا، کے از اکول ٹو 1/4πε0، اس میں ε0 جو ہے یہ پرمیٹیوٹی آف میڈیم ہے۔ اس کے بعد اس کا یونٹ کیا ہوتا ہے، اس کی ڈائمینشن کیا ہے، اس کا ویلیو کیا ہے۔ پھر مثال اس کی ڈائمینشن کیا ہوئی، پھر ہم دیکھیں گے یہ کولم لا جو ہے ویکیوم میں کیا ہوگا، پھر پرمیٹیوٹی آف میڈیم، اگر میڈیم ان دو چارجز کے درمیان میں رکھیں تو کیا ہوگا، فورس آف انٹریکشن کے اوپر مطلب فورس ڈکریز ہو جائے گی، انکریز ہوگی، یا پھر مطلب دو چارجز کے درمیان میں میڈیم رکھیں تو پھر کیا ہوگا، پھر ویکٹر فارم کولم لا کی کیا ہوگی۔ ان سب کو ایکسپلین کریں گے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ۔ یہ چھوٹی 5-6 ویڈیو، تقریباً 4 ویڈیو اس پہ بنے گی کولم لا کے اوپر، اور یہ لاسٹ ویڈیو وہی ہوگی جو مطلب ایٹا کے حوالے سے جو MCQs ہوں گی اس کو ڈسکس کریں گے، جو شارٹ ٹرک ہوگی اس کو ڈسکس کریں گے۔ لینتھی اگر کریں تو مطلب یہ اپلوڈنگ میں ٹائم بھی لگتا ہے اور تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے، اس وجہ سے لینتھی ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔